السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، موجودہ وقت میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو حالات ہیں اور بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے جو پریشانی ہے، اس حالات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور ایسے حالات میں، ماحول میں ہم کو ان پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ہزاروں قسم کے فارمولے پیش کیے جاتے ہیں کہ مسلمان آج کے وقت میں یہ کرے تو کامیاب ہوگا، کوئی کہتا ہے فلاں کام کرے تو کامیاب ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ سالوں سے لوگوں کے ذہن سے جو فارمولے ہوتے ہیں اور جو قاعدے ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے ہم کو کامیابی نہیں ملی، یہ حقیقت ہے۔ تو ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری کامیابی کی ضمانت قرآن پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قانون عطا فرمایا ہے، اس قانون کی حفاظت کرو گے، اس قانون کی پابندی کرو گے، تو بحیثیت مسلمان یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن پر عمل کرنے سے آدمی کامیاب ہی ہوتا ہے، ناکام کبھی نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن پر عمل کریں گے، حکم قرآن کو مانیں گے، تو اس سے آدمی کامیاب ہی ہوتا ہے، ناکام کبھی نہیں ہوتا ہے۔ پہلا یقین یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آج کے وقت میں جو ہم اپنے ذہن سے پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اپنے ذہن کو نہ لگاتے ہوئے 1400 سال کی بزرگوں کی زندگی میں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ وہ پریشانیوں میں جب گر گئے تو اس وقت کے بزرگوں نے مسلمانوں کو پریشانیوں سے کیسے نکالا، کس طرح دین ایمان کی حفاظت کی اور ایمان کے ساتھ قبر میں گئے۔ یہ دو چیزیں اگر آج کے دور میں مسلمان سمجھ لیں اور اسی پر عمل کریں تو یقیناً یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا بہت سی مل جائے، کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اگرچہ چلی جائے، لیکن یہ کہ دین ہمارے دل کے اندر باقی رہے، ایمان ہمارے پاس باقی رہے۔ تو ایمان اگر باقی رہے تو وہ جانے والا یقیناً یہ کامیاب زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ اور آج کے جو حالات ہیں نا، وہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے قرب قیامت کے حالات کے بارے میں بتایا کہ ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود للغرباء وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام غریبوں میں پھیلا، غریبوں میں سمٹ جائے گا، غریبوں کے لیے بشارت۔ تو یہاں پر غریب سے مراد یہ مال کی کمی والے نہیں ہیں، کیونکہ مالدار پھر کہاں جائیں گے، مالدار بھی تو ایمان والے ہیں، بہت سے مالدار ہیں۔
یہاں پر غریب سے مراد مہاجر، مسافر، مسکین، اس معنی میں کہ اسلام جس طرح ابتدا میں پھیلا تو جس نے بھی دین کو قبول کیا اسے پریشان کیا گیا. اور آپ جانتے ہیں صدیق اکبر ہے، عثمان غنی ہے، دوسرے صحابہ کرام بے شمار ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کو پریشان کیا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں پھر وہ دور آئے گا کہ اسلام پر عمل کرنے والوں کو پریشان کیا جائے گا، دین پر عمل کرنے والوں کو پریشان کیا جائے گا. اب پریشان جب کیا جائے گا نا تو آج پریشانی کو دیکھ کر اگر کوئی مایوس ہو جاتا ہے، آج ایک تکلیف کو دیکھ کر اگر بے چین ہو جاتا ہے تو یہ تمام زخموں کا علاج یہ ہے کہ یہ تمام پریشانیوں کو تم نے برداشت کر لیا، دین کا سودا کبھی نہیں کیا، شریعت کے قانون کا سودا کبھی نہیں کیا، شریعت کے فیصلے پر تمہارا دل راضی رہا، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پریشان حال میں استقامت یعنی حق پر قائم رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ فطوبى للغرباء، کہ ایسے پریشان حالات لوگوں کے لیے بشارت ہے، ایسے پریشان حالات لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ امام الانبیاء جسے خوشخبری عطا فرمائے، امام الانبیاء جسے بشارت عطا فرمائے، تو یقیناً امام الانبیاء کی بارگاہ سے بشارت مل جانا ایک مومن کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو ہم کو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا رہا اور قرآن اور حدیث نے ہم کو تعلیم کیا دی. پہلی بات تو یہ کہ کامیابی دینے والا کون ہے؟ اب بولیے، ارے بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بیان نہیں، بس دو چار باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ مجھے آپ کو سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. کامیابی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناکام کرنا چاہے تو تم 25 لاکھ لوگ جمع ہو کر کامیاب ہو سکتے ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عزت و غلبہ عطا کرنا چاہے تو دنیا میں کوئی تمہیں ناکام نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اللہ چاہے تب کامیاب ہو سکتے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کن کے لیے رکھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کن کے لیے رکھی؟ کامیاب کون ہوگا؟ رب کی بارگاہ سے ہم کو کیا قانون دیا گیا؟ تو کیا قرآن میں یہ نہیں فرمایا گیا؟ یقیناً فرمایا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کامیابی کے لیے قانون کیا دیا گیا؟ اگر تم مومن ہو، اگر سچے مسلمان ہو تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. سچے مسلمان ہو تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ کامیابی کی ضمانت. اب آج کے وقت میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم مسلمان تو ہیں لیکن یہ کہ ہم کس راہ پر جا کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو آج ایک بہت بڑا طبقہ یہ ایسا پیدا ہو گیا کہ آج کے دور میں اگر کامیاب ہونا ہے نا تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اب علماء کے بیانات کے اوپر دھیان نہ دیں، گورنمنٹ کے ساتھ رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے تو ہم کو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، فلاں تو کرنا ہی پڑے گا. اور بالخصوص جب کبھی کوئی پریشانی آتی ہے اور ایسے وقت میں اگر گستاخ رسول کا رد کیا جائے، اگر گستاخ صحابہ کا رد کیا جائے تو لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں. اور ایسے وقت میں یہ علماء کی جماعت ہے جو مسلمانوں کو معاذ اللہ اور ناکامی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بات نہیں کرتا، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو چھوڑیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اعلان کر دیا کہ کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، تو ایمان والوں کی صفت بھی تو بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے. تو قرآن میں ایمان والوں کی صفت، یہ 2 آیتیں میری یاد رکھ کر گھر پر جائیں، اللہ توفیق دے عمل کی. ایمان والوں کی جو صفت قرآن میں بیان فرمائی نا، وہ کیا ہے؟ لا تجید قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے نہیں پاؤ گے. کیا؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے. اب اس آیت میں کیا فرمایا؟ جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں کرے گا. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے وہاں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ناموں سے رسالت کی جب بات کی جائے نا، تو روس کی سرزمین کے اوپر جو گستاخی ہوتی ہے اور جو ناراضگی ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے، غیر مسلم کی طرف سے گستاخی ہو اور جو ناراضگی اور غصہ ہمارے دل کے اندر پایا جاتا ہے، یا غیروں کی طرف سے گستاخی کی بنیاد پر لاٹھی کھانے کی جو طاقت ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گستاخ اگر تمہارے خاندان میں پیدا ہو جائے تو محبت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ تمہاری برادری میں پیدا ہو جائے تو محبت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ تمہارے شہر میں پیدا ہو جائے تو محبت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ بتائی کہ جو ایمان والا ہوگا، اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھنے والا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا. اب وہ دیوبندی جماعت کہ جس نے حضور کے علم کو جانوروں کے برابر کہا، پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہا، نماز میں خیال کو لانا گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر کہا، جب ایسے حالات آ جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو دیوبندی کے ساتھ جوائنٹ ہو جاؤ تاکہ تو کچھ طاقت بن پائے، اب تو رابضیوں کے ساتھ جوائنٹ ہو جاؤ کچھ طاقت بن پائے. ارے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے دشمن ولو کانو آباہم، تمہارا باپ ہو، او ابناہم بیٹا ہو، او اخوانہم بھائی ہو، او عشیرتہم، اگرچہ تمہارا خاندان ہو، یہاں پر تو تم شہر کے نام پر اتحاد کرنے چلے، یہاں پر تم ملک کے نام پر اتحاد کرنے چلے. ارے اللہ تبارک و تعالی تو ایمان والوں کی صفت یہ بتاتا ہے کہ شہر ملک تو دور کی بات ہے، اگر خاندان میں بھی ایسے ہوں گے تو ایمان والا ایسے خاندان سے اتحاد نہیں کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے گا، اور بائیکاٹ کر کے یہ نہیں سوچے گا کہ وہ ناکام ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں اور کامیاب ہو جائیں گے، اور دنیا میں ہزاروں کہتے ہیں کہ ہم کو طاقت دکھانی پڑے گی. تو میں نے پہلے ہی کہا قرآن کے حکم پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوں گے. دنیا یہ کہتی ہے کہ ایسا اتحاد کرنے سے طاقت ملے گی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو گے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دے گا. جب ایمان نقش ہو جائے گا تو قرآن کا اعلان ہے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے. تو قرآن کی یہ دونوں آیت کریمہ سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اور غیر کے درمیان تمیز کرنا ہی ہوگی، اور ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ غیروں کے ساتھ ملنے سے یہ تمہاری طاقت نہیں بنتی ہے، طاقت ملتی ہے ایمانی غیرت کی بنیاد پر، ہمت ملتی ہے ایمانی غیرت کی بنیاد پر، موت کی محبت پیدا ہوتی ہے غیرت ایمانی کی بنیاد پر، اور غیرت ایمانی جس دل میں پیدا ہوتی ہے وہ بد مذہبوں سے اتحاد میں نہیں ہے، بلکہ غیرت ایمانی پیدا ہوتی ہے، مرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ
وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہمارا عمل یہ ہو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ قرآن نے ہم کو نسخہ دیا، یہ قرآن نے ہم کو قانون دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ آج ہم جس پریشانی کے اندر ہے، آج ہم جس پریشانی میں ہے، کیا ماضی میں ہمارے بزرگان دین ایسے حالات سے نہیں گزرے ہیں؟ ماضی میں ہمارے بزرگان دین ایسے حالات سے نہیں گزرے ہیں؟ یقیناً گزرے ہیں، اور وہ ان حالات سے گزر کر کامیابی کے ساتھ قبر میں گئے، اور کامیابی کے ساتھ قبر میں جا کر زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہم اور آپ، ہم سب کے لیے ایک فارمولہ دے کر گئے کہ ہم نے جو عمل کیا اور امت مسلمہ کی جو حفاظت فرمائی، تم بھی محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اسی پر عمل کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول ہے، وہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے پردہ ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب خلافت کی مسند پر بیٹھے اور آپ امیر المؤمنین بنتے ہیں، تو غور سے سماعت کریں کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی دیوبندیت، وہابیت، رافضیت کا رد کیا جاتا ہے، ارے اس سے برے حالات میں ہمارے بزرگوں نے، ابھی تو کیا ہوتا ہے، یہ زبان سے رد کیا، اگر جمعہ کے بعد کوئی جا کر بد مذہبوں سے ملے گا تو ہم تلوار لے کر اس کو روکنے والے نہیں، ہم گھر میں آ کر اس کو سمجھانے والے نہیں، ہم تو زبان سے کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں کہ جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ پیدا ہو گیا تھا، ارتداد کا فتنہ، اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آخری آپ کی عمر مبارک میں نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، وہ فتنہ، یعنی اتنے سب فتنے چاروں طرف سے پیدا ہو گئے تھے کہ ایسے وقت میں بے شمار صحابہ کرام بھی صدیق اکبر کو نرمی کے بارے میں کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو نرمی کے بارے میں کہتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے وہ بدری صحابہ کہ جن کو برکت حاصل کرنے کے لیے جہاد میں جانے سے منع کر دیا تھا، وہ بدری صحابہ کو بھی آپ نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں بھیجا۔ کیوں؟ کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہزاروں صحابہ، بے شمار صحابہ وہاں پر شہید ہوتے ہیں، مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو، صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب ایسے دور میں وہاں پر تلوار سے فتنے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ایسے دور میں وہاں پر تلوار سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اور آج کے دور میں ہمارا جو دیوبندی جماعت سے اختلاف ہے نا، تو انہوں نے کیا لکھا؟ وہاں پر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر نے تلوار سے جہاد کیا، اور آج کے وقت میں دیوبندی جماعت نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ بعد زمانہ نبوی اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی ہمارے نبی کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ اب قرآن کہتا ہے ہمارے آقا یہ خاتم النبیین ہے، حدیث کہتی ہے ہمارے آقا یہ خاتم النبیین ہے، تمام صحابہ، اہل بیت، اولیاء، سب کا یہ عقیدہ کہ امام الانبیاء یہ خاتم النبیین ہے، اور دیوبندی جماعت یہ کہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے، تو صدیق اکبر نے تلوار کے ساتھ اس فتنے کا خاتمہ کیا اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو آج
کے وقت میں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی یہ سمجھے کہ پریشانیوں میں اتحاد کر لیا جائے تو یقیناً یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ ناکامی ہے، بلکہ ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تنہا ہونا گوارا کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، وہ محل سے مکان میں آنا گوارا کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اور دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے اسلاف نے اپنی کامیابی کی بنیادیں جو رکھی تھی نا وہ مال کو جمع کرنے پر نہیں رکھی تھی، ہمارے اسلاف نے کامیابی کی بنیاد جو رکھی تھی وہ بھیڑ کے جمع ہونے پر نہیں رکھی تھی، ہمارے اسلاف نے کامیابی کی اگر بنیاد رکھی ہے تو وہ اللہ و رسول کی محبت کی بنیاد پر ہے، ہمارے اسلاف اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو افراد کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے۔ اس لیے دوستو ہر دور میں پریشانیاں آتی ہے، ہر دور میں مشکلیں آتی ہے، لیکن ہر دور میں مسلمانوں کی پریشانی کا علاج ایک ہی بات میں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اب رہا یہ سوال، اور حقیقت میں مسلمان پر اگر ظلم ہوتا ہے درد ہونا ہی چاہیے، مسلمان پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تکلیف کا احساس ہونا ہی چاہیے، ساتھ دینا ہی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک نقطے کی طرف آپ کی نظر چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں دنیا ہمارے اوپر اتنی زیادہ غالب آ گئی ہے کہ ہم کو دنیا میں پریشانی کون سی نظر آتی ہے کہ میرے مکان کو توڑ دیا، وہ پریشانی نظر آئی، سوشل میڈیا پر خبر بھی ہے، درد بھی ہے، اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے، میری انگلی کو کاٹ دیا، یہ پریشانی ہم کو نظر آتی ہے۔ ہمارا دنیاوی جو نقصان ہوا نا تو وہ پریشانی شہرت حاصل کرتی کہ مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو گیا، حالانکہ یہ پریشانی ہے، یہ نقصان ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان وہ ہوتا ہے جہاں پر ایمان چلا جائے، سب سے بڑا نقصان وہ ہوتا ہے جہاں پر ایمان چلا جائے۔ اگر انگلی کٹ جانے پر آپ کو درد پیدا ہوتا ہے تو کوئی ٹوپی پہن کر بتوں کی تعریف کرتا ہے تو وہ درد کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی ٹوپی پہن کر اگر رام کی تعریف کرتا ہے تو وہ درد کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی ٹوپی پہن کر گستاخ اور عاشق کو ایک کہتا ہے وہ درد کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ ارے دوستو حقیقت یہ ہے، ایمان کا تقاضا، غیرت ایمانی کا تقاضا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ مکان جانے پر درد بعد میں ہو، عشق مصطفیٰ جانے پر درد پہلے ہونا چاہیے۔ صحیح معنوں میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کاروبار کا نقصان ہو جائے، اگر انگلی کٹ جائے تو اس نقصان کا درد ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے درد وہاں پر ہونا چاہیے کہ کوئی داڑھی رکھ کر بتوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی داڑھی رکھ کر رام کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی داڑھی رکھ کر معاذ اللہ غیر اور اپنے کو بھائی بھائی کہتا ہے۔ ارے دوستو ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تم کتنے بھی نعرے لگاؤ یا یہ کہ کوئی کفر کی دلدل کے اندر چلا جائے، لیکن یہ کہ معاذ اللہ کوئی مرتد ہو بھی گیا نا تو قیامت تک رہنے والا نہیں ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ نعرہ لگانے کے بعد وہ فوراً مر جائے، اٹیک آ جائے، ہو سکتا ہے ایمان جانے کے بعد وہ فوراً مر جائے، اٹیک آ جائے، تو آپ مجھے بتائیں اس کا قبر میں ہوگا کیا؟ ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے، ہماری فکر ایک ہونی چاہیے کہ آج جائے، کل جائے، 25 سال کے بعد جائے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایسا گزرے کہ بغیر روٹی کے ایک مسلمان جی سکتا ہے، عشق مصطفیٰ کے بغیر نہیں جی سکتا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ محل کی جگہ پر جھوپڑے میں تو رہ سکتا ہے، لیکن بغیر ایمان کے محل میں رہنا ہم کو گوارا نہیں ہے۔ ہم ایجوکیشن کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، اور حقیقت میں اگر یہ
सोच बन जाए। इसी सोच पर अगर एक मुसलमान अपनी जिंदगी को गुजारने लगे तो इंशाअल्लाह झोपड़े में भी अल्लाह सुकून तुमको अता फरमाएगा, तन्हाई में भी अल्लाह सुकून तुमको अता फरमाएगा। और जब कब्र में चले जाओगे तो ये कौन सी, ये कितनी बड़ी नेमत है, ये कितनी बड़ी दौलत है, उसका एहसास होगा कि 2.5 गज जमीन को दुनिया वाला सोचेगा 2.5 गज जमीन के अंदर गया, लेकिन कब्र में जाने वाले के लिए 2.5 गज जमीन को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा। और जब जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा तो वो तो यही कहेगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात थी सोचो, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी बुनियाद है। दूसरी बात ये कि देखिए कि आज असल में अक्लमंदी की बातें होती है, हालांकि वो अक्लमंदी नहीं है। हम हमेशा कुरान की तरफ आए, हदीस की तरफ आए, और जिस चीज को लोग ताकत कहते हैं, कुव्वत कहते हैं, आप कम से कम इतना तो सोचें कि हम अगर किसी को राजी करना चाहते हैं ना तो उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं। किसी को अगर राजी करना होता है तो उसकी मर्जी के मुताबिक बनाते हैं। फला मुझसे राजी हो जाए तो उसकी मर्जी के खिलाफ जो हमारी आदतें होना हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमको यकीन हो जाता है कि उसके राजी होने से ही मैं कामयाब हो सकता हूं तो आदमी उसके सांचे में डालता है। और उसकी मिसालें दुनिया में हजारों आपको नजर आएगी। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूं, एक औरत अगर शौहर को राजी करना चाहती है तो अपनी माजी की जो आदतें हैं उसको छोड़ देती है ना। ये उससे फिट नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि एक औरत अगर अपने शौहर को राजी करना चाहती है तो माँ बाप के घर पे जो आदतें थी जिसकी वजह से शौहर नाराज होता है वो आदतों को छोड़ देती। क्यों? उसने ये जान लिया कि मेरा शौहर जिसको राजी करना है वो ऐसे ही राजी होगा। इसी तरह एक मर्द अगर बीवी को राजी करना चाहता है तो अपनी माजी की आदतों को छोड़ देता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि बीवी की रजा उसी के अंदर है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब हमारा मामला ये है, हमारा यकीन ये है कि कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती है, कामयाबी रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से होती है, कामयाबी औलिया किराम की मदद से होती है, तो जब हमको ये यकीन के साथ पता है तो इसी यकीन के साथ कुरान पर अमल करें, हदीस पर अमल करें और ये सोचें कि कुरान ने जैसा बनने के लिए कहा, मुस्तफा करीम ने जैसा बनने के लिए कहा, बुजुर्गों ने जैसा बनने के लिए कहा, अगर तुम बन जाओगे तो अल्लाह तुमको कामयाबी अता फरमाएगा। हमारे जिम्मे एक ही काम है और वो काम यह है सच्चे मुसलमान बन जाए। ये हमारे जिम्मे काम है। अगर ये हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे ना तो तख्ता कब पलट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। शर्त ये है हम वो बने जो कुरान चाहता है, हम ऐसे बने जो हदीस मुस्तफा चाहती है, हम ऐसे बने जो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। और 1400 साल के बुजुर्गों ने जो चाहा है वो यही है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान बनकर रहे, मुसलमान बनकर बढ़े। और कहीं पर भी ये न सोचें कि बदमज़हबों से गालमेल करने में या कुफरिया नारा लगाने में माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कामयाबी पाई जाती है। एक मुसलमान का हर जमाने में सबसे बड़ा फरीजा यही था, यही है और यही फरीजा हर जमाने में रहेगा कि अपने ईमान को बचाए, अपने दीन को बचाए। अगर ये बच जाए तो अकेले होकर भी कामयाबी है, और अगर ये न रहे तो यकीन जाने दुनिया में तुम्हारी कितनी भी वाहवाही हो, नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान बने। अल्लाह तबारक व तआला मुझे
آپ کو, ہمیں, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی پر موت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو حق کی حمایت کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور جتنے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء احمد آباد بالخصوص حضور سرکار سیدنا شاہ عالم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.